بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ایک ہی ہے، اس کے دو نام ہیں۔ پہلا مسئلہ غربت ہے اور دوسرا جہالت ہے۔ ان کا جتنا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے آج تک، شاید ہندوستان نے بھی اتنا نقصان نہ کیا ہو پاکستان کا، امریکہ نے بھی نہ کیا ہو، اور زلزلوں سے بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہو، سیلاب سے بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہو، یعنی 2-3 جنگیں ہوئی ہماری، ان میں بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہو جتنا بڑا نقصان ہمارا جہالت اور غربت نے کیا ہے۔ باری باری میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور اس کے مسائل در مسائل کیا ہیں۔ جو جہالت ہے، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور جب آپ پہ پہلی وحی آئی، جب آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور جب آپ میں اللہ پاک نے وہ قرآن پاک عطا کیا، اور جو نور ہے جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ انفارچونیٹلی نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ اس وقت وہ جو جہالت ہے اس کے آپ سمجھیے کہ ان میں رچ بس گئی ہے یہ چیز، جس کی وجہ سے جو ادر دنیا ہے، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان کے ہم عشرے عشیر بھی نہیں ہیں، ان کے ہم غلام بن کے رہ گئے ہیں، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے ہمیں ان کا پکا غلام بنا دیا، اور اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہے ہماری وہ جہالت ہے۔ دنیا بھر کے اندر جو ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں، آئی ٹی سافٹ ویئر میں، ایجوکیشن میں آگے چلے گئے ہیں نا، ان کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو کہ اپنی حیثیت منوا گئے ہیں، اور دنیا کے سامنے ان کی پوزیشن ہم سے مختلف ہو گئی ہے، جس میں اسرائیل شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، یو اے ای، یہ سارے ممالک شامل ہیں جن کی کوئی نہ ہی بہت بڑا ان کی کوئی آبادی ہے، نہ ہی ان کی بہت بڑی کبھی ماضی میں حیثیت تھی، لیکن آج وہ ہم سے کہیں آگے ہیں۔ اس میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جو نوکر پیشہ ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا سویلین ہوں، ان کو ہمارے ملک میں بڑی اتھارٹی اور پاور دے دی گئی۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہوا، کیونکہ جو جہالت جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، شاید وہ جہالت اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا کہ یہ جہالت نقصان کرتی ہے۔ پاکستان میں یہ جو سسٹم نافذ کیا گیا کہ جس کے تحت ملازم کے، نوکر کے اختیارات کو وسیع کیا گیا، اور جو لوگ کاروباری ہیں یا جو کوئی چیز بنانے والے ہیں، یعنی دنیا نے ترقی کس طرح کی کہ انڈسٹریل ریولوشن ہوا، سٹارٹ اپس شروع ہوئے، تو دنیا نے ان کو امپاور کیا، انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، ان کی تعریف و توصیف کی، تو اس سے دنیا بھر میں سٹارٹ اپس شروع ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان سٹارٹ اپس نے لوگوں کو امپلائمنٹ دینا شروع کر دیا، اور جو وہاں کی کوئی بے روزگاری تھی وہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ختم، یعنی ان سٹارٹ اپس نے ان لوگوں کو امپلائمنٹ دے دیا، تو اس سے لوگوں کے سوچنے کے انداز ہی بدل گئے۔ کوئی بھی ریاست چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، وہ لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتی جبکہ لوگ خود اپنے مسائل نہ حل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب کوئی بزنس کو یا نئے سیٹ اپس کو انکریج کیا جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی بنیادی مقصد جو اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اور لوگ پیدا ہوں جو آگے آ کے خود چیزیں بنائیں، ڈیلیور کریں، لوکل مارکیٹ میں بیچیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، تاکہ اس ملک کے اندر خوشحالی آئے۔ لیکن ہمارے ملک میں سرکاری افسر کو جو ہے وہ سارے اختیارات دے دیے گئے، اور سب کو جو ہے وہ اس نے ایک ہی چھڑی سے ہانکنا شروع کر دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ جو آگے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو سمجھ آئی کہ یہی ایک کیریئر ہے، یہی ایک شعبہ ہے کہ اگر ہم بھی سی ایس ایس کر لیں یا فوجی افسر بن جائیں یا ہم کوئی بیوروکریٹ بن جائیں، تو اس صورت میں ہمارا ٹیکہ بھی رہے گا، ہمارا وجکا رہے گا،
ہمارا روب رہے گا. اور یہ بہت ہی پرانی پیتھیٹک سوچ ہے جو کہ انفارچونیٹلی آج بھی یونیورسٹیاں اسی کو آگے لے کے چل رہی ہیں, اور اس وجہ سے جہالت ہے, اور جو ہے نا اس وجہ سے ہماری پھر بائی پروڈکٹ جو ہے وہ غربت ہے. دراصل اگر غربت کا دیکھیں تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کیا, اور آپ نے جو کاروبار کیا وہ کوئی اپنے ہی ملک کے اندر کاروبار نہیں تھا. آپ باہر جو ہے اپنی پروڈکٹس لے کے جاتے تھے, یعنی جو بھی ان کی پاس چیزیں تھیں ٹریڈ کرتے تھے اور ملکوں میں, اور وہاں سے پھر وہ پیسہ جو ہے وہ کما کے لے کے آتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس تھا, آپ اس کو رن کرتے تھے, تو آپ نے کاروبار کیا. جب جو غربت ہے وہ ختم ہوتی ہے کاروبار سے. کاروبار کے علاوہ غربت ختم ہو ہی نہیں سکتی, چاہے کتنی بڑی کوئی فلاحی ریاست بنا لیں وہ ختم نہیں ہو سکتی, جب کہ ہر بندہ اپنے لیول کے مطابق جو ہے وہ کام کاج نہیں کرنا شروع کرے گا, کمانا نہیں شروع کرے گا, پروڈیوس نہیں کرنا شروع کرے گا, کنٹریبیوٹ نہیں کرنا شروع کرے گا اکانومی کے اندر, تو وہ غربت ختم نہیں ہو سکتی. تو ہمارا جو ماضی میں جو مسئلہ تھا وہ بھی غربت اور جہالت اور غربت تھا. انفارچونیٹلی آج کے دور کے اندر, آج جہاں ہم 2022 میں آج بھی جہالت اور غربت جو ہے وہ جیت رہی ہے, وہ جو ہے وہ واپس امپاور ہو رہی ہے, اور جو عقل و شعور ہے, فہم و فراست ہے, جو تعلیم ہے, جو یا جو سٹارٹ اپس ہیں, یا وہ جو نئی جنریشن ہے وہ ہمت ہار رہی ہے اس ملک کے اندر. اور یہ کب بدلے گا, تو جس سے صحیح معنوں میں ملک ترقی کرے گا, یہ کوئی ابھی واضح نظر نہیں آ رہا. جس طرح کی اس وقت کی جو سیاسی کشمکش ہے, یا جو وہ لوگ کہ جو ہیں ہی جرائم پیشہ یا جو ہیں ہی کرپٹ, ان سے پھر کوئی اچھے کی امید کرنا, توقع کرنا, اور یہ ایک بہت بڑا دیوانے کا خواب ہے جو کہ قوم پھر دیکھ رہی ہے. اور وہ افسر شاہی اور وہ جو عقل کل ہے, بلکہ عقل کے اندھے کہیے, عقل کل نہ کہیے, عقل کے جو اندھے ہیں انہوں نے پھر اس ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھال لی ہے, اور ان کو یہ جہالت اور غربت مبارک ہو. وہ کامیاب ہو گئے اپنے اس ایجنڈے کے اندر کے جس کی وجہ سے 75 سالوں میں انہوں نے ملک کو پیچھے رکھا ہوا ہے, اور آنے والے شاید کتنے سال ہمیں لگ جائیں ان سے جان خلاصی کراتے ہوئے. لیکن بہرحال اللہ کا ایک سسٹم ہے, چیزیں باؤنس بیک کرتی ہیں. اب کے بعد جو یہ تماشا ہوا ہے, اس کے بعد جو واپس باؤنس بیک ہوگا تو پھر وہ بہت برا ہوگا, اور وہ پھر یہ لوگ شاید فیس نہ کر پائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہالت غربت سے نجات عطا فرمائے, پاکستان بھی دنیا کی طرح ترقی کرے اور ہم بھی بہتر ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اس طرح آپ اچھا کنٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے.